بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمت اللہ تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہیں جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ حضرت بہلول ظاہر میں تو مجنون نظر آتے مگر حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے عظیم اور اونچے اللہ والے اور دانا تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی زندگی بہت سارے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے جو کہ اپنے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے عقل کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ کامل ایمان میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی زندگی سے منسلک کچھ واقعات کا ذکر کریں گے جو سننے کے بعد آپ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی عقل و ذہانت پر اش اش کر اٹھیں گے اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کو بھی اچھی طرح جانیں گے کہ آپ فقیری کا لبادہ اوڑے ہوئے کتنے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ آج کی ویڈیو اس موضوع پر ہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت بہلول دانا کی کوئی ایسی ادا جو کہ اللہ کو پسند آ گئی جس کی وجہ سے ان کو لمحوں میں قربت کی وہ منزلیں طے کر دی گئی جو کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ بہلول نام ہنس مکھ سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جب ہارون الرشید نے موسیٰ کاظم کے ساتھیوں پر سختی کی تو آپ نے کسی مصلحت کے تحت فقیرانہ لباس اوڑھ لیا اور مجنون اور دیوانگی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ پاگلوں کے لباس میں اللہ والے اور دانا تھے۔ حضرت بہلول دانا نہایت سادہ زندگی بسر کرتے۔ آپ کے مزاج میں شوخی پائی جاتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا بچوں کے ہجوم میں بچہ بنے ہوئے تھے۔ آپ دیوانوں کی سی حرکتیں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ دوڑ کر تھک گئے اور ہانپ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے فرضی آسا کے گھوڑے سے اترے اور بچوں سے کہا کہ میرا گھوڑا تھک گیا ہے اور یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے آسا کو گھوڑے کی طرح بچکارا اور کھنڈر کی شکستہ دیواروں میں ایک جانب رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بچے بہت ہنسے۔ بچے بھی بہت شرارتی تھے۔ انہوں نے بہلول دانا سے پوچھا کہ آپ کا گھوڑا گھاس بھی کھاتا ہے کہ مزاج میں شوخی پائی جاتی تھی۔ آپ نے نہایت شوخی سے کہا، ہاں یہ ہر روز تمہاری عقل کے ساتھ گھاس چرنے جاتا ہے۔ بچے اور بھی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، بہلول ہمیں بھی اپنے گھوڑے پر سواری کراؤ۔ بہلول دانا نے نہایت شوخی سے کہا کہ خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرا سانس لیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کا گھر فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی تھا۔ اپنے قربت داروں کی پرواہ نہیں رہی تھی اور روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر ہی گزارا کرتے تھے۔ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنا کر سو جاتے۔ آپ بچوں کے سب سے زیادہ دوست تھے۔ آپ کھیل کود میں بچوں کو کام کی باتیں بتا جاتے۔ آپ بہت حاضر دماغ تھے۔ آپ اکثر لوگوں کی منہ سے نکلی ہوئی باتوں پر ہی گرفت کر کے کچھ اس انداز سے بیان کرتے کہ سبق والوں کو سبق مل جاتا، لوگ ہنس لیتے، جو آپ کا مقصد ہوتا وہ بھی پورا ہو جاتا اور آپ کا مجنون بننے کا غلاف بھی برقرار رہتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک ہوٹل کے سامنے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ جب اس نے مختلف قسم کے کھانے چولہے پر چڑھے ہوئے دیکھے جس سے بہت پیاری دل کو موہ لینے والی خوشبو
اور بھاپ نکل رہی تھی جو کہ اپنے ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس خوشبو سے بیچارے فقیر کا دل بھی للچا اٹھا، لیکن اس غریب کے پاس اتنا مال کہاں تھا کہ یہ کھانے خرید سکتا، مگر اس کا وہاں سے ہٹنے کو بھی دل نہ چاہ رہا تھا۔ کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے سے خشک روٹی نکالی اور دیگ کے قریب ہو گیا۔ وہاں جا کر روٹی کو بھاپ سے لگا لگا کر کھانے لگا۔ ہوٹل کا مالک چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو ہوٹل کے مالک نے اس کا راستہ روک لیا۔ اے مستنڈے، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے کہا، کون سے پیسے؟ ہوٹل کے مالک نے کہا، ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، وہ بھاپ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کے پیسے کون دے گا؟ فقیر نے کہا، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا لی تو کیا ہوا؟ ہوٹل کے مالک نے کہا، بس اب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور مجھے پیسے دو۔ فقیر نے 100 بہانے کیے لیکن ہوٹل کے مالک نے ایک نہ مانی۔ پاس کھڑے لوگ بھی اس بات پر بہت حیران تھے، مگر ہوٹل کا مالک کسی کی ماننے کو تیار نہ تھا۔ بہلول رحمت اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ شور دیکھا تو وہ بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بہلول نے جب ساری باتیں سنی تو ہوٹل کے مالک سے کہا کہ اس غریب نے کیا تمہارا کھانا کھایا ہے؟ ہوٹل کے مالک نے کہا، کھانا تو نہیں کھایا مگر اس کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ بہلول دانا بھی اس بات پہ بہت حیران ہوئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ چونکے بہت حاضر دماغ تھے۔ آپ نے کہا، بھائی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے سکے نکالے اور زمین پر گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے، اے ہوٹل کے مالک، ان سکوں کی آواز کو پکڑ لو، ان سکوں کی آواز کو پکڑ لو، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی آواز میں تمہاری کھانے کی بھاپ کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ ہوٹل کا مالک بیچارہ شرمندہ ہو کر بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ نے بہت شوخی سے کہا، اگر تو اپنے کھانوں کی بھاپ بیچے گا تو اس کی قیمت تمہیں سکوں کی کھنک سے ہی ملے گی۔ لوگ اس فیصلے پر بہت ہنسے بھی اور بہت حیران بھی ہوئے کہ وہ بہلول جسے یہ سب دیوانہ سمجھتے ہیں کتنا عقل مند ہے۔ جب اس فیصلے کا ہارون الرشید کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور کہا کہ یہ فیصلہ کسی دیوانے کا نہیں ہو سکتا، اس فیصلے میں تو بہت زیادہ عقل مندی چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی عقل مندی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت بہلول اکثر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتے، مگر جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا یا آپ کا مذاق بناتا تو آپ بہت ہی پیار سے اس آدمی کی اس انداز سے حجامت کرتے کہ پاس کھڑے لوگ بھی آپ کو تنگ کرنے کا سوچنے سے بھی توبہ کرتے، اور جو تنگ کرتا وہ اتنا بے عزت ہوتا کہ پھر ہمیشہ شرم کے مارے آپ سے چہرہ چھپاتا اور دور ہی رہتا۔ ایک دفعہ ایک بد کردار شخص نے آپ کا مذاق اڑانا چاہا اور کہا کہ بہلول، کیا تم نے کبھی شیطان دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان دیکھوں۔ حضرت بہلول دانا نے فوراً ہی جواب دیا، تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ پاس کھڑے لوگ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے اور وہ شخص وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ حضرت بہلول نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مگر آپ حقیقت میں بہت بڑے اللہ والے اور دانا تھے۔ بعض اوقات آپ ایسی باتیں کہہ جاتے کہ بہت بڑے بڑے عالم سوچنے لگتے، اور بعض دفعہ ان باتوں سے کچھ لوگوں کا بہت فائدہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ کا
کا ذکر ہے کہ امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کی پیدائش کا پتہ لگتے ہی امیر کوفہ بہت رنجیدہ ہوا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور نہ ہی کسی کی مبارک وصول کرتا۔ جب حضرت بہلول دانا کو اس بات کا علم ہوا تو وہاں پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پہ بہت افسردہ ہے۔ اس نے لمبا سانس لیا اور کہا کہ مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ نے مجھے لڑکی دے دی۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت بہلول دانا نے فوراً کہا کہ شکر کر، اللہ نے تجھے صحیح و سالم لڑکی ہی دی ہے، میرے جیسا کوئی پاگل بیٹا تو نہیں دیا۔ اسحاق کا یہ بات سننا ہی تھا کہ بے ساختہ ہنسنے لگا اور آپ کی بات کی تہ میں چھپی حکمت کو بھی جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ حضرت بہلول مجنوں اور پاگل کہلوانے کے باوجود ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ آپ کی حاضر دماغی کی وجہ سے آپ بہت بڑے بڑے عالموں کو منٹوں میں ڈھیر کر دیتے اور مشہور قاضیوں سے اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک فیصلے کروا لیتے اور بڑے بڑے بگڑے فیصلے منٹوں میں کر دیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ آپ ان کے پاس رک گئے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پوچھا، بچوں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفیاں قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کے راستہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے والد کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے ان کے ساتھ چلے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ قاضی نے کہا، اچھا تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو چاہوں انہیں دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بہلول نے کہا، قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ قول ضرور ہوا، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ان بچوں کو دیں۔ چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی ان بچوں کو دیں۔ قاضی بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ لوگوں نے بہلول کی طرفداری کی اور یتیم بچوں کا حق انہیں دے دیا گیا۔ بہت سارے لوگ آپ کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے کہ جو فیصلہ بہت بڑے بڑے عقل مند نہ کر سکے وہ آپ نے منٹوں میں کر دیا۔ پہلے تو لوگ ان کو بے وقوف اور مجنون سمجھتے رہے، مگر کچھ لوگوں کو ان میں اللہ والوں کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ اکثر ان کے پاس لوگوں کا ہجوم بنا رہتا، آپ ان کو ہنساتے بھی اور بہت کام کی باتیں بھی بتاتے۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ اور ہمارے حکمرانوں کو اپنے علم کے خزانوں میں سے شعور عطا فرمائے، آمین۔ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس پر رونق سفر میں ہم سفر بن سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔